سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل کامیاب بنانے کے لیے فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ شہباز شریف نے پاکستان کے سیلاب زدگان سے بھرپور اظہار یکجہتی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ IMF پروگرام سے ملکی معیشت کی بہتری میں مدد ملے گی۔ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس کمپنیاں ملک میں گیس کا ترسیلی نظام بہتر بنانے کے لیے نئی پائپ لائنز بچھا رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ جموں BJP کے سیاسی چالوں کا بری طرح شکار ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں عدم برداشت اور نفرت کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ بنانے کے حوالے سے کانفرنس میں حاصل کی گئی امداد کا شفاف استعمال یقینی بناتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے عمل کو کامیاب بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اتحادی حکومت کی کابینہ ارکان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور سیلاب زدگان کی امداد، تباہ شدہ گھروں کی تعمیر نو اور شاہراہوں اور پلوں سمیت دیگر بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے ایک ایک پائی کو شفاف انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس مقصد کے لیے غیر جانبدار اداروں کی توثیق حاصل کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیر نو کے اہداف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط اور مؤثر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اپنے ٹویٹس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے محفوظ پاکستان پر جنیوا کانفرنس میں سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی فراخ دلانہ امداد کے اعلان پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کو $10 ارب تک بڑھانے اور اسٹیٹ بینک میں $5 ارب جمع کرانے پر سعودی ولی عہد کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی بینک پاکستان کا دیرینہ ترقیاتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے جنیوا کانفرنس میں سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $2 ارب امداد کے وعدے پر عالمی بینک کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کی بھرپور حمایت اور ان سے اظہاری یکجہتی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے آواز اٹھانے پر اقوام متحدہ کے سربراہ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کانفرنس کو کامیاب بنانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل 2 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق کابینہ کے اہم ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا متحدہ عرب امارات کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کریں گے اور ان سے دونوں دوست ممالک کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور امارات میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملکی معیشت کی بحالی سمیت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IMF پروگرام جاری رکھنے سے معیشت بہتر ہوگی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ گزشتہ سال شدید بارشوں اور سیلاب سے مکانات، فصلیں اور عوام کا روزگار بری طرح متاثر ہوا اور پاکستان کو $30 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی اور سوئی سدرن گیس کمپنی ملک بھر میں گیس ترسیل کے ذرائع بڑھانے کے لیے تقریباً 10,707 کلومیٹر طویل پائپ لائنز بچھا رہی ہیں۔ APP کے مطابق ان پائپ لائنوں کا مقصد گھریلو، صنعتی اور کاروباری صارفین کو گیس کی فراہمی میں بہتری لانا ہے۔
دونوں کمپنیاں گیس کا ترسیلی نظام بہتر بنانے پر مجموعی طور پر 113 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کریں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوان عناصر پنجاب میں لوٹ مار کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے سے مسلسل کترا رہے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کے ہمراہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کو 186 ووٹ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اعتماد کے ووٹ میں تاخیر کی گئی تو ملک میں آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر رانا مشہود نے کہا کہ پنجاب میں لوگوں کو آٹے کی قلت سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ M6 موٹر وے ایک اہم منصوبہ ہے اور اس کے لیے حیدرآباد اور شہید بے نظیر آباد میں اراضی کا حصول مکمل کیا جائے گا۔ ملائیشیا میں اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل نے بھارتی مسلمانوں کی جماعت پاپولر فرنٹ پر پابندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کے رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تنظیم کے صدر محمد عزمی عبدالحامد نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں علیل رہنماؤں اور دوسرے سینکڑوں مسلم کارکنوں کو ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں میں ایک پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی دھوکہ دہی اور فریب کی سیاست میں ملوث ہے جو وادی میں عدم برداشت اور نفرت کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے رہنما ملک انجم خارکے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کشمیری پنڈت اپنے مطالبات کے حق میں 1 سال سے زائد عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، تاہم حکومت ان کی مشکلات ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ روسی فوج نے مشرقی یوکرین کے علاقے سولدر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی فوج اور واگنر فائٹرز نے سولدر کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک نیوزی لینڈ نے 6 اوورز میں 34 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اور اب بارش سے متعلق خبر۔ صوبائی محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور شدید برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے صوبائی ہنگامی ادارے کو بارش سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ گلگت کے ضلعی اور ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین اسامہ مجید چیمہ نے گلگت کے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ندی نالوں، دریاؤں اور پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ انہوں نے دریاؤں کے نزدیک رہنے والے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمالی بلوچستان میں بارش اور برفباری کا امکان ہے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید بارش اور برفباری ہوگی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں کمی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 27، پشاور 12، کوئٹہ 5، مظفر آباد 10، گلگت 9، مری 0، سری نگر 4، جموں 13 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل کامیاب بنانے کے لیے فنڈز کے استعمال میں شفافیت یقینی لائی جائے گی۔ شہباز شریف نے پاکستان کے سیلاب زدگان سے بھرپور اظہار یکجہتی پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ IMF پروگرام سے ملکی معیشت کی بہتری میں مدد ملے گی۔ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گیس کمپنیاں ملک میں گیس کا ترسیلی نظام بہتر بنانے کے لیے نئی پائپ لائنز بچھا رہی ہیں۔ سندھ حکومت نے حیدرآباد سکھر M6 موٹر وے کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ جموں BJP کی سیاسی چالوں کا بری طرح شکار ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں عدم برداشت اور نفرت کی فضا پیدا کر رہی ہے۔
اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.